تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 57 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا۔ کون لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، ان کو دوست نہ بناؤ اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں تمام کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس آیت کے مطابق ان بے دین لوگوں سے اور اہل بدعت سے دلی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں ہے، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین کی دوستی سے نفرت دلائی ہے، اور یہ چیز سب سے افضل چیز ہے، یعنی اسلامی شریعت کا پابند رہنا، وہ شریعت جس میں ہر طرح کی خیر اور بھلائی ہے، اور ان لوگوں سے بھی اجتناب کرنا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی فاسد رائے کی وجہ سے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی مسنون لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سنت کے مطابق نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کفار یا خصوصاً ہندوؤں کی رسموں میں ان کا ساتھ نہ دے، لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی بھی طرح بچنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار، ان سب کو دوست نہ بناؤ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر روکا جائے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے یا روک دے۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے،
اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے ہی صحیح، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے یا پھر ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ نادیتم کا معنی ہے جب تم آواز دیتے ہو، اس سے مراد نماز کے لیے اذان دینا ہے، یعنی وہ لوگ اذان کی نقلیں اتارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے الفاظ کو بدلتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، شور برپا کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہ بھاگ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے، تاہم جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے پھر بھاگ اٹھتا ہے، اقامت ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں بات کو یاد کرو، وہ بات یاد کرو، اور ایسی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے جن کا اس بندے کو خیال بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس شخص کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نماز کے لیے آواز دینے کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک اس آیت کریمہ میں اور دوسرا سورہ جمعہ میں۔ اسی ندا کو اذان کہتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں نہ اذان کا طریقہ بیان ہوا ہے، نہ اس کے کلمات، نہ اس کے اوقات۔ یہ آواز کیسے دی جائے، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لیے حدیث رسول سے رہنمائی لینا ہوگی۔ معلوم ہوا حدیث کے بغیر قرآن مجید پر عمل ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ النساء آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ ان آیات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ آتی ہے قرآن کے ساتھ حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی اذان کا طریقہ، اس کے اوقات، اس کے کلمات حدیث سے ملتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں، جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لے، اہل کتاب میں سے یا کفار میں سے، ان سب کو دوست نہ بناؤ۔ اور پھر فرمایا، اور جب تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو، آواز دیتے ہو، وہ لوگ جو خاص طور پر اس ندا کو بھی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ عقل والے نہیں ہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اذان کو سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے، وہ حق کی طرف متوجہ ہوتے۔ بے شک اختلافات تھے، لیکن مذاق اڑانے والی گھٹیا
حرکات نہ کرتے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، کہہ دیجئے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہاری اکثریت نافرمان ہے۔ یعنی اصل بات کیا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق اور بدکار ہیں، اور تمہاری ساری مذہبی اجارہ داری، گروہی تعصب، یہ سب کچھ غلط قسم کی روایات پر قائم ہے، اس لیے کہ تم اپنے علاوہ کسی دوسرے میں بھی اچھی بات دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لانا کوئی عیب اور قابل مذمت بات نہیں ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے مسلمانوں سے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس چیز کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کیا، یعنی اسلام کی نعمت عطا کی۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ اس چیز کا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یا جو ہماری طرف اتارا گیا قرآن مجید جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تمہاری تو اکثریت نافرمان ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی پہلی کتابوں پر ایمان، جیسے تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا ایمان انہی چیزوں پر ہے جنہیں تم بھی صحیح مانتے ہو، پھر کس بات کا انتقام لیتے ہو؟ مسلمانوں میں کیا عیب ہے کہ تم اتنی دشمنی رکھتے ہو؟ اصل بات یہ ہے تم میں سے اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، بدکار ہے۔ جو فاسق ہوتا ہے نا اس سے تو روایت بھی لینا جائز نہیں، حدیث کی روایت لینا، کیونکہ فاسق جو بندہ ہے اسے جھوٹ سے کوئی پرہیز نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ قرآن مجید کا یہاں انصاف دیکھیے کہ شدید غضب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فاسق نہیں کہا، بلکہ کہا ان میں سے اکثریت فاسق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی،
جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور وہ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، کیا آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بدلہ کسے ملے گا؟ وہ تم لوگ ہو جن کی صفات یہ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی، اور ایسا غضب نازل ہوا کہ اللہ کبھی ان سے راضی نہ ہوگا، اور ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو بندر اور خنزیر بنایا گیا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ انہوں نے شیطان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور راستہ بھی برا ہے۔ مراد کون ہے؟ یہود مراد ہے، یعنی تمہارے گمان میں یہودیوں ہم برے ہیں، تم ہم پر عیب لگاتے ہو، انتقام لینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ذرا اپنی تاریخ پر غور کرو، انجام تو تمہارا برا ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو لیکن آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہو، دین کا مذاق اڑانے والے ہو، مختلف جرائم کے مرتکب ہونے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بھی مسخ کی، اور تم طاغوت کی عبادت کرنے والے تھے، بچھڑا بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تم ہمیں کتنا ہی گمراہ کہہ لو، لیکن تم بھی گمراہ تھے اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، اس لیے تمہارا انجام اللہ کے ہاں برا ہے۔ من لعنہ اللہ، تم وہ ہو جن پر اللہ نے لعنت کی، تم نے ایسی ایسی بات کہی کہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، جیسے ابھی آپ آگے پڑھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہود نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ یعنی ایسے ایسے اعمال تھے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ مثلاً کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہم قرض حسنہ دیں، خرچ کریں، کیا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ تو تمہارے بندھے ہوئے ہیں، بخیل تم ہو، اور الٹا یہ کہ جو تم نے بات کہی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر دی۔ سورہ النساء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ لعنت بھی سہنی پڑے کہ ان کے چہروں کو مٹا دیا جائے اور انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیا جائے، یا پھر او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے اس دن میں نافرمانی کی، عبادت کا دن مقرر تھا لیکن وہ مشغلے میں مصروف رہے، جیسے ان پر لعنت ہوئی تھی، کہا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ کہیں ان پر بھی لعنت نہ کر دی جائے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبیلا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا لیکن وہ بتوں پر اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جو کہتے ہیں کافر مومنوں سے بہتر ہے، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 اور 89 میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ کہا غلاف میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر لعنت کر دی ہے۔ یہ ان کا کفر تھا کہ ان پر لعنت ہوئی، اور وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی تھی، کس کی؟ جو ان کے پاس ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح دے دے، پیغمبر دے دے، پیغمبر کو پہچان لیا، کتاب کو پہچان لیا، لیکن پھر بھی کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اس کا معنی ہے مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ان پر محتاجی بھی مسلط کی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بغیر حق کے انبیاء کا قتل کرنے والے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ان پر نازل کیا۔ اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت تھی۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں پوچھا گیا، کیا یہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے مسخ کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا مسخ کیا، نہ ان کی نسل پھیلی، نہ ان کا کوئی جانشین بنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور بے شک بندر اور خنزیر ان مسخ ہونے والے لوگوں سے پہلے بھی تھے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ وہ بندر ہیں جن پر عذاب آیا تھا، نہیں، کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بندر اس سے پہلے بھی تھے۔
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہاں پر مراد یا تو یہود ہے یا پھر منافقین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت، آپ کی نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں کفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مقصد ہدایت کا حصول نہیں ہے بلکہ دھوکہ دینا ہے۔ یہ منافقین کے خصائل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 اور 9 میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ مومن نہیں ہے، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور مومنوں سے، حالانکہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں؟ یعنی پیغمبر کا پتہ تو تمہیں ہے کہ یہی پیغمبر ہیں، لیکن ان کو بتانا نہیں کہ ہم سچ کو جانتے ہیں، نہیں تو یہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں گے کہ یہ یہود اور نصارہ ایمان کیوں نہیں لائے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان کے ایمان کی حالت کیا تھی کہ جب مومنوں کے پاس آتے کہتے کہ ہم مومن ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری یعنی حرام کھانا اس میں بھاگ کر جاتے ہیں، یقیناً برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بہت سے یہود کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی بھی اختیار کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور اللہ اور انسانوں سے شرم کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسم سے مراد وہ گناہ ہے جس کا نقصان کرنے والے کو ہوتا ہے، جیسے جھوٹ، شرک، کفر، بدعت، اور عدوان وہ گناہ ہے جس سے دوسرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جیسے ظلم، زیادتی، حق تلفی، سحت، حرام مال جو ناجائز ذرائع سے کمایا جائے اس کو سحت کہتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ انہیں رب والے لوگ
اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یعنی یہ اتنے گناہ کر رہے ہیں تو ان کو رب والے لوگ اور علماء جھوٹ بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح گناہ کرنا جرم ہے، اسی طرح گناہ سے نہ روکنا بھی جرم ہے۔ ان کی عوام گناہ کرتی تھی اور علماء اور مشائخ ان کے منع نہیں کرتے تھے۔ غرض یہ کہ عوام اور علماء مشائخ سب ہی گناہ میں شریک تھے، بلکہ بعض علماء حرام کھانے میں بھی ان کے شریک تھے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حرام کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، جیسے سورہ مؤمنون آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جو پاک کھاتا ہے وہ اعمال بھی اچھے کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا اور فرمایا، ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہے، اور وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، حرام ہی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسلم کی روایت ہے، جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص کسی قوم میں گناہ کرے اور وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہوں لیکن منع نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں ضرور لے گا۔ ابو داود کی روایت ہے۔ یعنی وہ لوگ برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ کون لوگ؟ جو گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھ دیے گئے ہیں، اور ان پر لعنت کی گئی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف
تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ سزا کی صورت میں ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ میں دی کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دیتا ہے، حالانکہ وہ مال تو اللہ کا ہی ہے نا، اللہ کا مال اللہ کو ہی دینا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے ہی انہوں نے دینا تھا۔ تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ کے فضل و کرم پر غور کرتے دینا شروع کرتے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، کہنے لگے اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تبھی ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور کبھی کہتے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں بلکہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ہاتھ تو تمہارے بندھے ہیں، بخیلی تو تمہاری صفت ہے، اور یہ گستاخیاں جو تم کرتے ہو اسی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ بے انتہا فضل و کرم کا مالک ہے، بے حد و حساب عطا فرمانے والا ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، تمام مخلوقات کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ کہا اس بدترین صفت کے مالک تم ہی لوگ ہو، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ پھر ان کا حال ایسا ہوا کہ بخل، حسد، بزدلی، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہاتھوں کا بندھا ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ بخل، بخیلی، کنجوسی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے، یعنی یہ ہاتھ بندھا ہونا اس سے مراد ہے بخیلی کا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدترین خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، وہ اللہ جو فضل و کرم کا مالک ہے، بے حساب عطا کرنے والا ہے، ہر چیز کے اس کے پاس بے پناہ خزانے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، وہ اکیلا ہے، رات ہو، دن ہو، حضر ہو، سفر ہو، تمام حالات میں ہم اس سے مانگے وہ عطا کرتا ہے، جو کچھ مانگے وہ عطا کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں ہر اس چیز میں سے اللہ نے دیا ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں موت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام آدمی اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہوں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور جو کچھ بھی مانگے میں ان کو عطا کروں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہوگا مگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لی جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ قدرت کرتے ہیں اور ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہاتھ مانیں گے تو وہ ہمارے جیسے ہوں گے، حالانکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ لہٰذا اللہ کے ہاتھوں کا انکار کرنا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور موجود ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کا سننا اور دیکھنا ہماری طرح کا نہیں۔ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہے۔ اس کا چہرہ ہے، وہ سمیع بصیر ہے، اس کی سماعت ہے، اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا وجود قرآن سے ثابت ہے اور ماننا لازم ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر نازل ہونے والی آیات سے صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا، ترقی ہوتی، لیکن ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے۔ اس لیے تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے یہ مزید سرکش ہو جاتے ہیں، کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ان کے دل کا حسد اور بغض ہے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسے جیسے قرآن اترتا ان کی سرکشی اور ان کا کفر اور مزید بڑھتا چلا جاتا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے قرآن کے نزول کے بعد ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، جو مومن ہے قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو مومن نہیں ہے ان کے کانوں میں یہ صرف بوجھ ہے اور وہ مزید اندھے ہو جاتے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس طرح ان کے کانوں میں بوجھ داخل ہوتا ہے، آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، جیسے بہت دور سے کوئی آواز دے رہا ہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور یہ قرآن ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ لہٰذا قرآن کے نزول کے بعد، اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے رویے، ہمارے دل کیسے ہوتے ہیں، یہاں پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یعنی جب کبھی یہ لوگ لڑائی مزید بڑھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ،
ایک تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی آپس میں دشمنی رکھی ہے، اور پھر جب یہ اکٹھے ہو کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگ جلائیں اور مسلمان لڑیں، تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ غزوہ بنو نذیر انہی لڑائیوں میں سے ایک لڑائی ہے جس میں یہودیوں نے ابتدا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی آگ کو بجھایا تھا اور یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا تھا کہ وہ لڑ ہی نہ سکے۔ جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں تو اللہ تعالیٰ معاملے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کوشش کرتے ہیں ہم لڑنا شروع کریں، ابتدا کریں، آگ لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا رعب ڈالتے ہیں کہ وہ لڑ ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ سورۃ الحشر آیت نمبر 2، آیت نمبر 6، سورہ احزاب آیت نمبر 25 سے 27 تک یہ آیات آپ نے خود لکھنی ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مختصر اس کو بیان کروں گی، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، بلکہ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ لہٰذا عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان پر لشکروں کو مسلط کر دے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنا چاہا، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہ گوشت زہر آلود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو۔ جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس میں زہر ملا دیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے سوچا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ نے بھی پھر جنگ کی ابتدا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جنگ کی ابتدا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، اور پھر بنو قریظہ کو مدینہ میں رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی جنگ کی ابتدا کی۔ پھر جس نے جنگ کا آغاز کیا، پھر اس کے ساتھ معاملات ایسے کیے گئے، یا تو پھر قتل کیے گئے، یا پھر جلا وطن کیے گئے، یا پھر وہ جزیہ دیں گے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور وہ چاہتے کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے فسادی لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو صرف زیورات کے حصول کے لیے قتل کر دیا جو اس نے پہنے ہوئے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ فساد ہے نا، چوری کرنے کی کوشش کی، جب اس نے نہیں دیے تو اس کو قتل کر دیا، یہ ہوتا ہے فساد۔ یہودیوں کی جو تاریخ ہے اور ان کے جو موجودہ حالات ہیں، تو ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی لڑائی کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کا ایک خفیہ ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ بعض دفعہ انکار بھی کرتے ہیں، گستاخی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور گستاخی کرنا۔ لہذا جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا یعنی قرآن، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے پر رہنے والی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اقامت تورات اور انجیل کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے احکام اور ان کی حدود کو نافذ کرنا۔ اور جو نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے جو اوصاف تورات اور انجیل میں ذکر کیے گئے ہیں ان پر ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہو جانا۔ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دور کر دیتا، کیونکہ جو بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں جنتوں میں داخل کرتا۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی ہی پابندی کر لیتے، اسی کو قائم کر لیتے اپنے اوپر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین سے اپنی برکات کے دروازے ان پر کھول دیتا اور روزی کے تمام اسباب ان کو مہیا کرتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے کبھی بھی روزی سے محروم نہیں رہتے، بلکہ ان کی روزی میں وسعت آتی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر واقعی یہ بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 2 مملوک غلام، جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے ادب سکھایا، اس کی تربیت کی، تعلیم دلوائی، اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر لیا۔ ان تینوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں، افراط و تفرید سے بچ کر درمیانے راستے پر چلنے والے، زیادتی اور کمی کا شکار نہ ہونے والے۔ ان سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ، اکثریت ایسی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ برا کر رہے ہیں، یا تو زیادتی کا شکار ہے یا پھر کمی کا، ہدایت کی طرف نہیں ہے۔ اس سے مراد باقی یہودی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔